ناظرین، کیا انسان بوڑھا ہونے سے بچ سکتا ہے؟ کیا انسان کا بڑھاپا مائنس کیا جا سکتا ہے؟ انسان کی عمر 150 سال تک پہنچائی جا سکتی ہے اس زمانے میں؟ اس پہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور کون سی تحقیق ہے جس پہ انحصار کر کے یہ سارے دعوے کیے جا رہے ہیں؟ تو انسان کی ایج بڑھانے کا مطلب کیا ہے، اور اس پر اب تک کیا کچھ ہو چکا ہے، اس پر میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ میاں طاہر، دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ بحث شروع ہوئی ہے جب گزشتہ دنوں چین میں جو ایک بہت بڑی ملٹری پریڈ ہوئی، وکٹری پریڈ، تو اس میں دنیا کی دو بڑی طاقتوں کے صدور آپس میں گفتگو کرتے ہوئے ان کی گفتگو جو ہے وہ لیک ہو گئی، یعنی کہ جو مائک لگے ہوئے تھے وہاں سے ان کی گفتگو ریکارڈ ہو گئی اور بعد میں وہ سنائی گئی۔ تو اس میں دونوں ڈسکس کر رہے تھے کہ عمر کو بڑھانے اور انسانی عمر کو بڑھانے کے جو طریقہ کار ہیں، جو تحقیق چل رہی ہے، جو اس میں پیش رفت ہو رہی ہے، اس پر بحث ہو رہی تھی۔ تو صدور کے لیول پہ اگر یہ بحث ہو رہی تھی تو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کیا اس پہ بہت کچھ کام ہو چکا ہوگا، تبھی تو وہ آپس میں اس پر بات کر رہے ہیں، ورنہ اگر وہ کہیں تحقیقاتی لیول پہ ہوتا، اس پہ تو جو سربراہان مملکت ہیں، جو ملکوں کے سربراہ، اس لیول پہ تو بات اس وقت جاتی ہے جب چیز پوری طرح سے تیار، ہر تحقیق جو ہے وہ ہو چکی ہوتی ہے اور کچھ ہونے والا ہوتا ہے۔ تو ہم نے پھر اس کا جائزہ لیا تو دیکھا یہ کہ واقعتاً اس پہ بہت پیش رفت ہو چکی ہے۔ سائنس نے آپ کو پتہ ہے کہ کتنی ترقی کر لی ہے، اور انسانی صحت اور میڈیکل میں جتنی ترقی ہے وہ بڑی حیران کن ہے۔ اب یہ جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں یہ بھی بہت حیران کن ہیں۔ اب میں آپ کو اس تحقیق کے بارے میں بتانے سے پہلے تھوڑی سی آپ کو تھوڑا انٹروڈکشن دیتا ہوں۔ انسان کا جسم ایسے ہی بنا ہوتا ہے جیسے ہم عمارت بناتے ہیں، یعنی کہ جس طرح عمارت ایک اینٹ دوسری اینٹ تیسری اینٹ، اینٹوں کے جڑنے سے عمارت تیار ہوتی ہے، اسی طرح انسان کا جسم جو ہے وہ سیلز پر مشتمل ہوتا ہے۔ انسان کے جسم میں سیل اینٹ کا درجہ رکھتے ہیں جسے اردو میں خلیہ کہتے ہیں، اور یہ جو سیل ہوتا ہے یہ مکمل ایک یونٹ ہوتا ہے، اس کے اندر بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ صرف اینٹ تو صرف اس کو اوپر اٹھانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، یہ سیل جو ہے یہ نہ صرف انسان کو بنانے میں، اس کو بڑا کرنے میں، بلکہ اس کا جتنا بھی زندگی کا پروسیس ہے اس کو چلانے میں اس کا ایک بنیادی کردار ہوتا ہے۔ یعنی کہ ایک سیل پوری طرح سے ایک بڑا ہی اس طریقے سے فنکشن کر رہا ہوتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اس ایک سیل میں۔ یعنی کہ ایک سیل کا مطلب یہ کیا ہے کہ یہ میری جو جلد ہے، یہ میری جو سکن ہے، یہ بھی سیلز پہ مشتمل ہے، یہ بھی خلیوں پر مشتمل ہے، اس کے اپنے خلیے ہیں۔ پھر اس کے نیچے جو میری وینز ہیں ان کے اپنے خلیے ہیں، یہ میری جو ہڈیاں ہیں ان کے اپنے خلیے ہیں، اسی طرح میرا جو اوپر یہ جو فلیش یعنی کہ جو گوشت ہے اس کے اپنے خلیے ہیں، اور پورے جسم کے اسی طرح پورے جسم کے تمام نظام کے اپنے اپنے خلیے ہیں، اور وہ اپنے اپنے خلیے اپنے اپنے انداز میں کام کرتے ہیں۔ ہر سسٹم کا اپنا خلیہ، چھوٹی اینٹ جس سے وہ مل کے بنی ہوتی ہے، اور یہ نظر آپ کو انسانی آنکھ سے نظر نہیں آتی، یہ جب سائنسدان اس کو دیکھتے ہیں تو وہ بڑا مائکروسکوپ کے ذریعے اس کو پڑھتے ہیں اور اس کو جانچتے ہیں۔ تو یہ تو ترقی ہو چکی نا کہ انسانی سیل کی انہوں نے مطالعہ کیا ہوا ہے۔ ہر سیل جو ہے اس میں ایک نیوکلیس ہوتا ہے، یعنی کہ درمیان جس کے ارد گرد سیل کی تمام چیزیں گھومتی ہیں، اور وہ جو مرکز جسے کہتے ہیں، اور اس مرکز میں ایک ڈی این اے ہوتا ہے، سی ڈی کی شکل کا ڈی این اے ہوتا ہے۔ ہم اکثر گفتگو میں کہتے ہیں نا اس کا ڈی این اے ٹھیک ہے یا اس کا ڈی این اے ٹھیک نہیں ہے، تو ڈی این اے کیا ہے میں بتاتا ہوں۔ اور ڈی این اے کے اوپر جو چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہوتے ہیں جو اصل میں جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ جینز کہلاتے ہیں، تو کہتے ہیں نا اس کے جینز میں ہی چیز شامل ہے، یہ بھی آپ نے سنا ہوگا۔ تو اس طریقے سے آپ کو آسانی ہو رہی ہے بات سمجھنے میں۔ تو جو ڈی این اے ہے یہ بیسیکلی وہ سی ڈی ہے جو میری آپ کی جتنی وراثت ہے، میرے باپ، دادا، نانا، نانی، پڑنانی،
دادا دادی پردادا لکڑ دادا، جو پیچھے سے جتنی ہماری انفارمیشن ہے اس میں، میرا رنگ کیسا ہے، میرا اعضاء کیسے ہیں، میری شکل و صورت کیسی ہے، اور مطلب ہر اعضاء کا، تو اس میں ساری انفارمیشن جو ہے وہ ڈی این اے کے اوپر لگے ہوئے جینز میں ہوتی ہے۔ اب یہاں سے ایک بات شروع کرتے ہیں۔ اب سائنسدانوں نے کیا کیا ہے کہ یہ جو ڈی این اے کے اوپر جینز ہیں اس پہ کام شروع کیا، تو انہیں کیا کامیابیاں ملی ہیں، اس سے میں آپ کو انفارمیشن دیتا ہوں، یہ بڑی دلچسپ انفارمیشن ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو عمر رسیدگی کے سیلولر ایجنگ جو ہوتی ہے، جو عمر رسیدگی کے خلیے سیل ہیں، وہ ان پہ کام کیا گیا، تو یہ دیکھا گیا کہ یہ عمر جو ہے یہ تو 120 سے 150 تک ہو سکتی ہے۔ ویسے تو انسانوں کی عمر، اب سائنسدان کہتے ہیں کہ میکسیمم جو ہم انسان اس وقت کرۂ ارض پہ رہ رہے ہیں اس کی عمر 120 سال ہو سکتی ہے، لیکن سائنسدان کہتے ہیں کہ نہیں، اب یہ 150 سال بھی ہو سکتی ہے اور 150 سال سے آگے بھی ہو سکتی ہے۔ بات یہاں تک نہیں ہے، بات اس سے اگلی ہے، وہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ عمر 150 سال تک ہو سکتی ہے، بلکہ جو اس انسان کی اگلی نسل ہوگی اس کی عمر شاید اس سے بھی زیادہ ہو سکے گی، اور اس پہ بڑھاپا نہیں آئے گا۔ بڑھاپا مائنس کر رہے ہیں۔ اب وہ کس طرح سے کر رہے ہیں؟ سائنس کی کچھ چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں، دلچسپی تو ہے نا، ایک اہم موضوع ہے۔ وہ سائنس یہ کہتی ہے کہ کچھ تو کام ہو رہا ہے اس پہ کہ مصنوعی اعضاء جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں۔ مثلا ہمیں پتہ ہے کہ گردہ جو ہے اس کی جگہ پہ کوئی ایک گردہ بھی بنا ہوا ہے، وہ بھی لگ سکتا ہے۔ بازو ہاتھ تو لگ ہی جاتے ہیں مصنوعی اعضاء، لیکن اب جو یہ والے گردہ، دل، یہ بھی بنانے پہ کام شروع ہو گیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کامیابی مل گئی ہے، انسانی دل باقاعدہ ہم بنا لیتے ہیں۔ اچھا، اب اسی طرح گردے، انسانی گردے بنا لیتے ہیں، جگر بنا لیتے ہیں، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ عمر کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے، ہمارا دل بوڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اس کے مسائل بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ اسی انسان کی، جس انسان کا انہوں نے کرنا ہے، اس کا سیل لیتے ہیں، اس کے جینز میں تبدیلی کرتے ہیں، اور اس سے ایک دل بنا لیتے ہیں خود، یعنی اس سیل سے سب کچھ لے کے اس کے دل جیسا ایک دل، جوان دل بنا لیتے ہیں، اور اس کا دل ٹرانسپلانٹ، پھیپھڑے لے کے پھیپھڑے ٹرانسپلانٹ، اسی طرح گردہ اسی کا بنایا ہوا، کسی کا لیا ہوا نہیں، ٹرانسپلانٹ، یعنی کہ تبدیل ہو گیا۔ سپیئر پارٹس، جیسے گاڑی کے ہم سپیئر پارٹس تبدیل کرتے ہیں، اسی طرح انہوں نے کام اس پہ، اور وہ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ اس میں بڑی کامیابی حاصل ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ کیا، یہ تو ہے جو روس میں ہو رہا ہے، یہ والا کام جو ہے روس میں ہو رہا ہے۔ پھر اس میں کچھ انسان کے کچھ ایسے اعصاب ہیں، پٹھے اور اعصاب ہیں کہ جو انسان کو تھکاوٹ کا شکار کر دیتے ہیں۔ تو اب اس پہ کام شروع ہو گیا کہ اس کے لیے ایک ایسی، یعنی کہ جب ہماری جو جسم تھکتا ہے، یہ بڑھاپے میں زیادہ تھکتا ہے نا، ویسے تو تھکاوٹ، وقتی تھکاوٹ اور بات ہوتی ہے، لیکن بڑھاپے میں جا کے ہم سے ہلنا، اٹھنا، بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے مسل، ہمارے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ۔ اب اس کی رشیا میں دوسرا یہ انہوں نے کیا ہے کہ اس کی میڈیسن بھی آ گئی ہے، اور ان کو بھی ریپلیس کیا جا سکتا ہے۔ تو اس پہ تو ابھی یہ میرے پاس خبر ہے کہ رشیا میں ایک لیٹر حکومت کی طرف سے جاری ہوا ہے اپنے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو کہ فوری طور پہ یہ جو عمر بڑھانے کا جو آپ لوگوں نے تحقیق کی ہوئی ہے، اس پہ عمل درآمد شروع کر دیا جائے۔ میں آگے جا کے بتاتا ہوں کہ وہ کون لوگ ہوں گے اس کا جو فائدہ اٹھائیں گے۔ اس پہ سائنسدان باقاعدہ بولے ہیں، بڑبڑائے ہیں۔ سائنسدان بیان نہیں دیتا، سیاسی بیان بازی نہیں کرتا، آپس میں بڑبڑا ضرور لیتے ہیں۔ وہ جو بڑبڑائے ہیں وہ بھی میرے تک پہنچ گیا۔ تو اس میں انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں جو آپ سن کے آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہے۔ اچھا، دوسری طرف اس کی تحقیق یہ ہے کہ جینز جو ہیں ان میں تبدیلی کی جائے، وہ کون سا جین ہے؟ وہ ایک انسانی جسم میں ایک جین ہے، اسے کہتے ہیں DAF2۔ DAF2 جو جین ہے، یہ بیسیکلی ہماری دل کی صحت، ہمارے مدافعاتی نظام یعنی کہ ریزسٹنس پاور، بیماریوں کے مقابلے میں کہ بیماریاں ہم پہ حملہ آور ہوتی ہیں تو اس نے کیسے اس کا دفاع کرنا، دفاعی نظام، اور ہمارے خلیاتی مرمت یعنی کہ جو ہمارے سیلز ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا جسم سیلز سے مل کے بنا ہوا ہے، ان کی جو ٹوٹ پھوٹ ہے اس کی مرمت کرنے کا۔ تو یہ جو DAF2
2 ہے یہ اس سے ریلیٹڈ ہے۔ اب اگر کہتے ہیں سائنسدان کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کر کے دیکھا ہے، یہ جو کینچوا ہوتا ہے نا جسے پنجابی میں گنڈویا کہتے ہیں، اس پہ انہوں نے تجربے کیے، تو انہیں یہ دیکھا کہ DAF2 کو اگر بلاک کر دیا جائے، روک دیا جائے، DAF2 کو کام سے روک دیا جائے تو انسان کے خلیے مرمت ہونا تیزی سے شروع ہو جاتے ہیں، اس انسان کا دل جو ہے وہ جوان ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور انسان کا جو دفاعی نظام ہے بیماریوں کے مقابلے میں وہ بڑی اعلیٰ لیول پہ چلا جاتا ہے، یعنی کہ جو جوانی میں ہوتا ہے اس پہ چلا جاتا ہے۔ اچھا ہوتا کیوں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں جب ہم اس کو روکیں گے تو اس کے مقابلے میں پھر ایک اور جین جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، وہ ہے DAF16 DAF16 جو ہے نا وہ اٹھ کے جوان ہو کے سامنے آ جاتا ہے، اور وہ کیا کرنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ کینسر اور اس طرح کی جو بیماریاں انسان پہ حملہ آور ہوتی ہیں یا ہو سکتی ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ آ جاتا ہے اور وہ نہیں ہونے دیتا۔ اور پھر یہی نہیں ہے بلکہ وہ ایسی پروٹینز پیدا کرتا ہے جو انسان کے جسم کو اثر انداز ہونے والی چیزوں کو روکتی ہے، ٹھیک ہے، ایسی پروٹین انسان میں پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ جو DAF2 ہے اس کو اگر ہم روک دیں گے تو انسانی جسم جو ہے ری گروتھ ہو جائے گی، نئے سرے سے وہ جوان ہو جائے گا۔ یہ ویسے مطلب ہم نے یہ متس ہماری فکشن ڈراموں میں یا ہماری کچھ کہ انسان نئے سرے سے جوان ہو گیا تو کچھ محاورے بھی بنے ہوئے ہیں، یہ حقیقت میں وہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے انسان نئے سرے سے جوان ہو جائے گا، یعنی کہ اگر اس کی عمر جو ہے وہ 70 سال میں ہے تو وہ واپس 30 ایئرز میں آ جائے گا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تحقیق ہے اس سے ایک تیر کے ساتھ 2 شکار کر رہے ہیں، ایک تو یہ کہ انسان کا بڑھاپا واپس جوانی میں 30 ایئر میں، اور دوسرا یہ کہ اس سے اگلی نسل جو ہے وہ اس میں یہ جو ساری چیزیں ہیں جو بندے کو انسان کو بڑھاپے کی طرف لے کے جاتی ہیں، جو اس کا اب تک جو ایک سرکل بنا ہوا تھا کہ وہ بچہ ہے، بچے سے نوجوان ہوا، نوجوان سے جوان ہوا، اور پھر جوان سے وہ نیچے کی طرف ڈلنا شروع ہوا اور بڑھاپا آ گیا، وہ کہتے ہیں کہ وہ اس طرف نہیں جایا کرے گا، وہ کہیں اوپر ہی ٹھہر جایا کرے گا۔ اب اس کی کیا شکل بنتی ہے، کیا ہوتا ہے، خدا جانے، آگے آنے والا وقت بتائے گا، لیکن اب تک کی یہ صورتحال یہ ہے کہ یہ تحقیقات موجود ہیں، تحقیق ہر جگہ پہ، اور اس پہ تجربات ہو چکے ہیں، اب اس کو عملی جامہ پہنانے جا رہے ہیں۔ رشیا جو ہے وہ اعضاء کی تبدیلی کے ساتھ، اور چین جو ہے وہ جینیاتی تبدیلی کے ساتھ بڑی تبدیلی لانے میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن اب جو وہ سائنسدان بڑبڑائے ہیں ان کی بات بتاؤں، جب ان کو لیٹر موصول ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، جنگ ہم لڑ رہے ہیں، اتنا بڑا پروجیکٹ ہے، یہ تو بڑا مہنگا پروجیکٹ ہے، تو ہم اس کو کیسے کر سکتے ہیں۔ سائنسدان بھی بڑبڑائے تو اس بات پہ کہ اتنی تیزی سے اس پہ عمل درآمد کا کہا گیا، کوئی ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے، اور جو انتظامی ہوتے ہیں، انتظامی سائنسدان ہوتے ہیں نا جن کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، ایگزیکٹو جو اوپر افسر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا، اور اگر آئے گا تو مہنگا بہت ہے۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ یہ عمر بڑھانا، جوانی میں واپس آنا، اگلی نسل کو بڑھاپے سے محفوظ کرنا میرے آپ کے بس میں تو نہیں ہوگا، ارب پتی کر لیں گے۔ یہ اپنی جگہ پہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ اجازت دیجیے۔